السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرات محترم، یہاں تک آپ حضرات کے سامنے میں نے وائس ریکارڈ کے ذریعہ تفسیر قرآن کا درس آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ مالک یوم الدین اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان دو آیت کریمہ کے تعلق سے آج میں آپ کے سامنے کچھ عرض و معروض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ گفتگو کرنے سے قبل بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلوا علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ الرحمن الرحیم، سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ مالک یوم الدین، جزا کے دین کا مالک، بدلے کے دین کا مالک۔ یہاں تک آپ حضرات نے وائس ریکارڈ کی کلپوں کے اندر آپ نے بیان سنا تھا۔ اب آپ حضرات کو میں مالک یوم الدین کے تعلق سے کچھ بتانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ جزا کے دن کا مالک اس کا ترجمہ ہوتا ہے، مالک یوم الدین کا ترجمہ ہوتا ہے جزا کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک۔ جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا اور گناہ گاروں کو اور کافروں کو سزا ملے گی۔ جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جسے چاہے تصرف کرے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا و آخرت دونوں جہان کا مالک ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہانوں کا مالک ہے، لیکن یہاں قیامت کے دین کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ اس دن کی اہمیت لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھ جائے۔ نیز دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت، ظاہری ملکیت کوئی کچھ نہ ہوگی۔ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو بھی دولتیں دی تھی، سلطنتیں بخشی تھی، جتنی ملکیتیں عطا کی تھی، قیامت کے دن ان میں سے کوئی کسی کے پاس کچھ نہ ہوگا۔ وہاں پر اگر کسی کی ملکیت ہوگی صرف اور صرف رب کائنات کی ہوگی، خداوند قدوس کی ہوگی۔ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی ان میں سے کچھ نہ ہوگا قیامت کے دن۔ اس لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر کیا گیا کہ جزا کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، یعنی کہ قیامت کے دن کا مالک رب تبارک و تعالیٰ ہے۔ حضرات محترم، مالک یوم الدین کا معنی ہوا جزا کے دن کا مالک۔ اب اس کے آگے والی آیت کریمہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے آیت میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا حقیقی مستحق اللہ تبارک و تعالی ہے۔
جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا ہے، بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو، اپنی بندگی کا اظہار رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح کرو، یوں کرو کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے، اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی اے میرے مولا تو ہی ہے۔ تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہر، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جب تک رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہ ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی اجازت نہ ہو، وہاں تک کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ آج لوگ یوں کہتے ہیں کہ میں نے اس کا کام نکال دیا، میں نے اس کا کام کیا، اس کا کام میری وجہ سے فتح ہوا۔ ان لوگوں کو ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں پر بالکل صاف الفاظ سے لکھا ہوا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی جب تک اجازت نہ ہو وہاں تک کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ حضرات محترم، اب یوں سمجھو، میں آپ کو اس بات کو اس طرح سمجھاؤں کہ اگر کسی نے کسی کی مدد کی تو وہ بندہ مدد کرنے والے بندے کو یوں سمجھنا چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے ذریعہ اس کی مدد فرمائی۔ حقیقی مدد کرنے والا اللہ ہے۔ ارے یار، جب تک رب تبارک و تعالیٰ مدد کرنے کا جذبہ پیدا نہیں فرماتا اس وقت تک مدد کرنے کی سوچتی بھی نہیں۔ تو بلا تمثیل ہمیں اس بات کو ماننا پڑے گا، ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ ہر طرح کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہمیں اس پر ایمان بھی رکھنا چاہیے۔ عبادت کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، پھر مزید گفتگو انشاءاللہ اس کے آئندہ والی کلپ کے اندر بیان کروں گا۔ عبادت اور تعظیم میں فرق کیا ہے؟ عبادت اور ہے، تعظیم اور ہے۔ عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے، بہت صاف ہے، سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ اگر کسی کو تم عبادت کے لائق سمجھو اور پھر اس کے بعد عبادت کے لائق سمجھنے کے بعد اگر تم اس کی کسی قسم کی اس کی تعظیم کرو تو وہ عبادت میں گنائے گا، لیکن اگر اس کے خلاف ہوا تو تعظیم ہوگی، عبادت نہ ہوگا۔ جیسے کہ بیان ہوتا ہے کہ اگر عبادت کے لائق نہ سمجھے تو وہ محض تعظیم ہی ہوگی، عبادت نہیں کہلائے گی۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز کے اندر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا یعنی قیام کے اندر کھڑا ہونا، یہ عبادت کا طریقہ ہے، کیونکہ نماز میں کھڑے ہیں۔ اور یہ کس لیے نماز پڑھی جاتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم عبادت کے لائق سمجھتے ہیں۔ لیکن اسی طرح اگر ہاتھ باندھ کر اگر ماں کے سامنے کھڑے ہو گئے، پیر کے سامنے کھڑے ہو گئے، باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، مرشد کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو اس طرح کا کھڑا ہونا عبادت نہیں کہلائے گا، صرف اور صرف تعظیم کہلائے گا۔ حضرات محترم، تعظیم اور عبادت میں یہ فرق ہے۔ تو اب یہ جو آیت کریمہ ہے ایاک نعبد، اس سے کچھ باتیں اور واضح ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ اس بات کو میں اس کے بعد والی کلپ کے اندر آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی ویڈیو آپ کو ملتے رہے آپ حضرات اس کو سماعت کرتے رہیں اور دعائے خیر میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔